बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको टाइमली और तसलसल के साथ मिलती रहे। इस वक्त टीवी टॉक शोज या पाकिस्तान के अंदर हर सियासी नशिस्त का एक ही मौजू है, 27वीं आईनी तरमीम। उसमें क्या आ रहा है? बदकिस्मती देखें कि 90% काबीना को भी शायद इल्म नहीं, मुस्तफा नवाज खोकर कह रहे थे। टीवी शोज हो रहे हैं, खबरें हो रही हैं, किसी को एग्जैक्ट इल्म ही नहीं है कि क्या है। जिन्होंने बिल पास करना है, पीपल्स पार्टी का कराची में जो इजलास, उनको भी पता नहीं मुसव्वदा क्या है। आज शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकातें की हैं, पहले वफूद की सतह पे मुलाकातें हुई, फिर हमने देखा कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनका डेलीगेशन आज शहबाज शरीफ साहब से मिला। भला इनकी कोई मजाल या जुर्रत है कि ये आपके साथ इत्तेफाक़े राय ना करें? इनकी चाबी तो ऑलरेडी आपके पास है। उनसे हट के इजाजुल हक के साथ मुलाकात हुई, एमल वली खान से मुलाकात हुई, और तो और छोड़िए कि अवामी नेशनल पार्टी का एक मुतालिबा था कि मौलाना खानजेब जो हैं, जो जिनका कत्ल हुआ था, उनके कत्ल की तहकीकात के लिए जो आला सतह का एक कमीशन है वो बनाया जाए। तो वजारत कानून ने इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पे एक नोटिफिकेशन भी जारी किया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की जज में सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। तो अब ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अवामी नेशनल पार्टी के वोट जो सेनेट के अंदर हैं वो आपको चाहिए, और सेनेट के हवाले से ये वही एमल वली खान थे जो थोड़ा सा पहले मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। अब सेनेट का इजलास जो है वो आप जानते हैं कि कल है। कल उस इजलास के अंदर उसका एजेंडा जारी कर दिया गया है, और उसमें 27वीं आईनी तरमीम एजेंडे का हिस्सा नहीं है, लेकिन ज़िमनी एजेंडे के तौर के ऊपर तो आ सकती है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि 27वीं आईनी तरमीम में फिर आ क्या रहा है। असल बात यह है, इस सिलसिले में आमिर इलियास राना जो एक्सप्रेस न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, बिलखुसूस शहबाज शरीफ के, वो कुछ खबरें लेके आए हैं, और मुसव्वदा जिसको कहना चाहिए या उसका खाका कहना चाहिए वो सामने आ गया है। उसमें पहली बात यह है कि इस मुजव्वजा आईनी तरमीम के तहत जो NFC अवार्ड है उसमें विफाक को सूबों के शेयर से मजीद 10% हिस्सा देने की तजवीज है, जिसका मतलब यह है कि अब उसको नीचे लाया जाएगा, सूबों के शेयर को, और विफाक का शेयर बढ़ाया जाएगा। और छोटे सूबे ऑलरेडी कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, जबकि तालीम और सेहत के शोबे को विफाक को देने पर इत्तेफाक़ राय पैदा किया जाएगा। यानी मजीद अब जो आपने 18वीं तरमीम में किया था वो वापस सूबों में भेजा जाएगा और विफाक में भेजा जाएगा। उससे बड़ी खबर आईनी अदालत से मुतल्लिक है, और बताया गया जी कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह के ऊपर 9 रुकनी आईनी अदालत कायम की जाएगी। अब मालूम नहीं है कि आईनी बेंच ने जो ये केसेस सुन रहा था, उसने कहा था कि 10 नवंबर को केस सुनेंगे, और तब सुनेंगे जब उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो होगी। तो अब पता नहीं वो अवेलेबिलिटी इसीलिए कहा गया था। तो फिर अब इसका मतलब है कि 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट होगी, असल सुप्रीम कोर्ट जहां पे इख्तियारात होंगे। बाकी ये जजेस किसी ने कहा कि दुआ और बद दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले। और वहां कौन होगा? वो सब लोग कह रहे हैं कि जनाब जो एक रिटायर्ड होने वाले जज हैं वही हैं। और सुप्रीम कोर्ट में और आईनी अदालत के जजों की जो बालाई हद है वो 68 से 70 साल तक करने की तजवीज है। वो 70 साल का मतलब ये हुआ कि जो रिटायर होने वाले जज हैं उनको वहां पे मेंटेन किया जाएगा। नंबर 3 के ऊपर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, उस हवाले से कहा जा रहा था कि अब इसमें अगर बताया गया है कि इत्तेफाक़ राय नहीं होता, डेडलॉक पैदा हो जाता है, तो मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास जाएगा, और सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन है वो इसका फैसला करेगा। अब सुप्रीम जुडिशल कमीशन का मतलब क्या है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो जुडिशल कमीशन बना है वह अमलन हुकूमत की अक्सरियत है। एक ऐसा फैसला अभी तक वहां से नहीं हुआ जो हुकूमत के मफादात के खिलाफ हो। तो आईनी बेंच में जो जजेस की तब्दीली है और जो सब कुछ है वहां पे होगा। तो अमलन आप इसमें कहिए कि अगर जुडिशल कमीशन ने करना है तो इसमें से अपोजिशन का रोल निकाल के अब हुकूमत जो है वो अपने पास आइंदा वो बताया करेगी कि कौन हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। यानी सिकंदर सुल्तान राजा उनको सूट करता है तो वो 18वीं तरमीम के बाद उसको रिटेन किए हुए हैं। तो इसमें अपोजिशन का रोल खत्म होने वाली बात है। लेकिन जो असल खबर है
وہ آئین کے آرٹیکل 243 سے متعلق ہے. ایک تو کیا آرمی چیف کی چونکہ نومبر ہے تو کوئی تعیناتی کا یا ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن. اس سلسلے میں بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی 5 سالہ مدت پر نئے نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 243 کے متعلق رانا ثناءاللہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 243 کو لے کر لوگوں میں ابہام اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن جو مجوزہ ڈاکومنٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ذریعے فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دیا جائے گا. فیلڈ مارشل کو آئینی اختیارات بھی دیے جائیں گے اور اس ترمیم کے تحت جو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ہے وہ تا حیات رہے گا. یعنی جب آپ کسی کو ایک بار فیلڈ مارشل لگا دیں گے تو فار لائف ٹائم ہوگا. اور چونکہ کہا گیا جی اس آئین کے تحت اس میں کہیں فیلڈ مارشل کا ذکر نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ نے جو جنگ کے بعد ٹائٹل دیا وہ کابینہ نے دیا تو وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. تو اب اس میں وہ گورنمنٹ یہ کہہ بھی رہی ہے جی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. پھر اس میں 27ویں ترمیم میں جو ڈبل نیشنلٹی ہے, دوہری شہریت ہے, وہ ختم کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کے مطابق اگر کوئی پاکستانی دوسرے ملک کی شہریت لیتے ہیں تو ان کو پاکستان کی شہریت چھوڑنا پڑے گی. اب بھائی پوری دنیا میں ڈیول پاکستانی ہیں, جو امریکن ہیں, جو برٹش نیشنلز ہیں یا باقی ملکوں کے اندر ہیں, تو معلوم نہیں پاکستان میں ہم انسیکیورٹی کیوں رکھ رہے ہیں. یعنی یہ میری ذاتی اوپینین ہے کہ ہم کیوں نہیں اوپن سوسائٹی جو پاکستانی امریکہ میں نام پیدا کر رہے ہیں, جو اسپین میں ہے, فرانس میں ہے, جرمنی میں ہے, جس جگہ پہ بھی ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے, تو کیا وہ اپنے ملک وہاں کو گڑبڑ اگر ان ملکوں میں ان کو برداشت کیا جا سکتا ہے اور آپ صادق خان کے میئر بننے کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, آپ ممدانی کے میئر بننے کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, اپنے گھر میں یہ ریسٹرکشنز کیوں لگاتے ہیں؟ لیکن پھر وہی بات کہ حکومت کے پاس کیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا اختیار ہے, پیچھے سے جو انہیں کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں. وفاقی کابینہ کے 90% ارکان کو آج ڈرافٹ کا علم نہیں ہے اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو پیپلز پارٹی کی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی اس سلسلے میں سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس بھی مشاورت سب ہوگا, لیکن کرنے والی جو کوئی بات ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس کے بیچ میں عمران خان تو یا ان کی پارٹی تو سٹینڈ لے رہی ہے, نواز شریف صاحب کہاں پہ ہے؟ میں آپ کے متعلق ان کے متعلق مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو لکھا ہے وہ رکھ دیتا ہوں. ان کا حکومت کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم پاس کرانے کے لیے ان کے پاس غالباً 237 کا نمبر ہے. کیا یہ نمبر میاں نواز شریف کو ڈال کر ہے؟ کیا وہ ایسی ترمیم کو ووٹ دینے کے لیے بنفس نفیس آئیں گے جو جمہوریت اور سویلین بالادستی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی؟ اور ایک اور بات, یہ ترمیم کیسی ہوگی؟ فیصل وابڈا کھل کے بات کہہ چکے ہیں کہ بھائی آپ لوگ 27 میں پھنسے ہوئے, 28ویں ترمیم بھی آئے گی. تو منیف فاروق بھی ہمارے ایسے ہی دوست ہیں اور وہ جہاں پہ جن کی ترجمانی یا ایک ڈاکیے کا کردار ادا کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ذریعے پتہ چلتا ہے کیا سوچا جا رہا ہے. تو ان کا جی پاکستان کی مقتدرہ کے کنٹرول میں جس طرح نظام ہے اسی طرح آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا. 26ویں ترمیم میں اہداف حاصل نہیں ہو سکے تھے تو تب ہی بتا دیا تھا کہ 27ویں ترمیم آئے گی. اب 27ویں میں بھی مکمل کامیابی نہ ملی تو 28ویں ترمیم بھی آئے گی. لیکن اتنی بسد احترام گزارش ہے کہ آپ نے جو بھی تماشا لگانا ہے وہ تماشا اس 27ویں ترمیم میں لگا لیں. یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, یہ سارے تماشے ہیں, یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والی بات ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں 2 باتوں کے اوپر مکمل اتفاق ہے, ایک آئینی عدالت کے اوپر اور ایک آرٹیکل 243 کے متعلق. بھائی جب یہ سب کچھ ہے تو پھر پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ تماشا کیوں لگا رہے ہیں؟ اب انہوں نے کہا جی کل چونکہ وفاقی کابینہ کا یعنی آج اجلاس ہے 7 تاریخ کو, تو 7 تاریخ کے اس اجلاس میں ان کا جی ہم منظوری دیں گے. اس کے بعد آج سینٹ کا اجلاس 7 تاریخ کو, تو 7 تاریخ کو ہی اس کو سینٹ میں پیش کر دیں گے اور اس کے بعد اگلے جو آ رہا ہے کمنگ منڈے یا ٹیوزڈے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کر دیں گے اور اس طرح سے وہ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں جائے گا اور وہاں پہ ساری مشاورت ہوگی اور مشاورت کے بعد وہ پاس ہوگا. چلے یہ جو اتمام حجت کیا جا رہا ہے ہمیں اس کی جو داد ہے وہ دینی چاہیے کہ کم از کم وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا اس میں ایک ڈیولپمنٹ اور ہے
اور وہ ڈیولپمنٹ تحریک انصاف چلیں یہاں کچھ نہیں کر پا رہی تو وہ اپنے صوبے کو لے کے ایک ایفرٹ کرتے ضرور نظر آ رہے ہیں، جس میں آپ نے ایک چیز یہ دیکھی کہ وہ کل مسلم لیگ آج یعنی مسلم لیگ نون سے ملے، وہ اے این پی سے ملے، وہ قومی وطن پارٹی کے شیر پاؤ صاحب سے ملے۔ اب محسن داوڑ جنہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ پورا سیٹ اپ عمران خان کی گورنمنٹ گرانے میں تھا ان کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے محسن داوڑ کو بھی آج ملے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے انہوں نے 12 نومبر کو جو جرگہ ہو رہا ہے اس جرگے کے حوالے سے ان کو دعوت دی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کر سکتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ شاباش بھی دینی چاہیے کہ جب ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھیے جی وہ تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اب وہ کم از کم اپنے مخالفین کو کسی چیز کے اوپر چھوڑ نہیں رہے بلکہ ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں، اور ان کو اس حوالے سے ان کا جو سٹیک بنتا ہے وہ سٹیک سب کا شیئر ان کو دے رہے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی ہم نے تحریک انصاف کو یہی کہنا ہے کہ تحریک انصاف بڑی غیر جمہوری پارٹی ہے، وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن جو جمہوری پارٹیاں ہیں وہ آئین کے ساتھ اور اس ملک کے نظام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہی ہیں، میرے خیال سے وہ کسی کو شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ وقت دور نہیں، میں نے آج ایک بات شو میں بھی کی کہ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ یہ ساری جماعتیں ایک کنٹینر پہ چڑھیں گی اور یہ عمران خان کے ساتھ آئیں گی کہ جناب ہمیں اس میں سے اس سسٹم میں سے اس سب میں سے بچائیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس میں عمران خان نے کچھ نہیں کھونا، عمران خان تو آلریڈی جو آپ ان کی گفتگو یا چیزیں سن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن اصل معاملہ ان کے سامنے ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے دے دیں گے پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ الٹا دوڑ کے عمران خان کے پاس جائیں گے کہ آپ مہربانی کریں آپ ہمیں لیڈ کریں، لیکن عمران خان کو پھر آپ کو کتنا ہی بچا سکیں گے اب جب یہ منظر کہ نواز شریف اس ترمیم کو ووٹ ڈالنے آئیں گے وہ بہت دلچسپ منظر ہوگا۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خدا حافظ۔